اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی قابل احترام شرکائے عرفان التجوید والقراءہ کورس اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس کورس کی سیکنڈ لاسٹ کلاس میں شریک ہیں۔ حاضرین مکرم، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے صفات حروف کا بیان شروع کیا تھا، جو کہ بڑا ہیوی ویٹ قسم کا ہمارا لیکچر ہو گزرا ہے کل کا۔ صفت کی جمع ہے، صفت کہتے ہیں کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جاتی ہے۔ صفات کی دو قسمیں تھیں، صفات عارضہ اور صفات لازمہ۔ صفات عارضہ ایسی صفات جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے بغیر حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ صفات لازمہ وہ اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ صفات لازمہ ایسی صفات ہیں جن کا حرف میں پایا جانا لازمی اور ضروری ہے، ان کے بغیر حرف صحیح طور پر ادا ہی نہیں ہوتا، معنی بھی بدل جاتے ہیں، حرف بھی ادا نہیں ہوتا۔ صفات لازمہ کی دو اقسام تھیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ سے مراد یہ ہے کہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، اور غیر متضادہ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے کل جو پڑھی ہیں وہ صفات متضادہ پڑھی ہیں، وہ چونکہ 10 تھیں اور 10 میں سے ہر ایک صفت کی آگے ایک ضد تھی، تو ٹوٹل 5 پیر بن گئے تھے۔ ہمسن، جہرن، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اسمات۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ حروف محموسہ کون سے ہیں؟ حروف محموسہ تھے فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت۔ اس کے بعد اس کے علاوہ باقی سارے مجہورہ ہیں۔ پھر نیچے شدت جن میں پائی جاتی ہے انہیں حروف شدیدہ کہتے تھے۔ اجد قطم بکت، اجد قطم بکت، اجد قطم بکت۔ ان کے علاوہ سارے جو ہیں وہ حروف رخوہ ہیں، نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک صفت توسط بھی پائی جاتی ہے جو کہ ہم نے پڑھی نہیں ہے، وہ کوئی بہت زیادہ اہم نہیں تھی، وہ لام اور را صفت پائی جاتی ہے، اس کو ذرا نرمی سے ادا کر دیتے ہیں ان دونوں حروف کو۔ یہ سختی اور نرمی کے درمیان میں تھی، کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے، صفت استعلاء۔ حروف مستعلیہ تھے خذ صداغتن خذ، خذ صداغتن۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر ہم ان کو چند دن پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ خذ صداغتن خذ۔ ان کے علاوہ سارے مستفلہ ہیں، یعنی ان پہ آواز بلند نہیں ہونی، پر نہیں پڑھا جانا انہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام پھر نیچے آ جائیں تو مطبقہ، صفت اطباق 4 حروف میں پائی جا رہی تھی، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد، ضاد، طا، ظا، اور ان کے علاوہ سارے منفتحہ ہیں۔ آخری جو صفت اور جو مجموعہ ہم نے یاد کیا وہ حروف مدلقہ کا تھا، جن میں صفت اطلاق پائی جا رہی ہے، اور وہ یہ تھے فر من لبن، فر من لبن، فر من لبن۔ یہ وہ حروف ہیں جن پر آواز جب لگتی ہے تو آواز پھسل جاتی ہے، جمتی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ سارے مصمتہ ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک حرف میں بیک وقت 4 سے 5 صفات بھی ہو سکتی ہیں، 3 صفات بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اپوزٹ صفت نہیں پائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں صفت ہمس بھی ہے اور صفت جہر بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت شدت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صفت رخوت بھی ہے، یہ نہیں ہوگا، یعنی اپوزٹ ضد نہیں پائی جائے گی اس میں۔ اس کے علاوہ ایک سائیڈ والی ساری بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں اس بات کو؟ اس کے بعد ناظرین کرام آج انشاءاللہ تعالی ہمارا تجوید کا سبق جو ہے باقاعدہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ صفات غیر متضادہ آج ہم پڑھیں گے۔ صفات کے بیان میں آخری چیز تھی جو ہم پڑھ رہے تھے، اور صفات غیر متضادہ، صفات غیر متضادہ پڑھتے ہیں، اور پھر اینڈ پر ہم بات کریں گے کہ کل والے لیکچر میں ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ کل کا جو ہمارا 20واں لیکچر اور آخری لیکچر ہوگا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اپنی آج کی کلاس کے آخر میں کہ کل والی کلاس میں ہم نے کیا کرنا ہے، چونکہ تجوید تو ساری آج مکمل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام آئیے بلا تاخیر آج ہم پڑھتے ہیں صفات غیر متضادہ، ایسی صفات جو صفات لازمہ کا حصہ ہیں اور غیر متضادہ ہیں، یعنی معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی۔ ایسی صفات جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے
ایک کل جو پڑھی ہیں وہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کا الٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی جو صفاتیں ہیں وہ بھی لازمہ، مگر وہ معنوی طور پر ان میں سے کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں پایا جاتا آپس میں، ایک دوسرے کی وہ ضد نہیں ہیں، وہ 8 ہیں، سمپل ہیں، آسان ہیں۔ آئیے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ صفات غیر متضادہ، صفات غیر متضادہ، ایسی صفات، ان کی تعریف ہم لکھ چکے ہیں جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی۔ یہ 8 صفات ہیں۔ یہ کتنی ہے جی؟ 8 صفات ہیں۔ تو آئیے کون کون سی ہیں دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ صفیر، قلقلہ، ان میں سے موسٹلی وہ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، ان کی اہمیت کے پیش نظر۔ غنہ، تفشی، استطالت، لین، انحراف، اور آخری ہے تقریر۔ تقریر کاف کے ساتھ ہے، موٹے کاف کے ساتھ نہیں ہے، موٹے کاف کے ساتھ نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، یہ 8 صفات ہیں جو صفات غیر متضادہ کہلواتی ہیں۔ ان میں سے ایک بھی صفت ایسی نہیں ہے جو معنوی طور پر کسی دوسرے سے ٹکرا رہی ہو یا کسی دوسرے کی ضد بن رہی ہو۔ اب یہ جو 8 صفات ہیں، پہلے تو آپ اس کے لکھ لیتے ہیں، معنی لکھ لیتے ہیں ہم۔ صفیر، صفیر کا معنی سیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے مخارج میں ہم نے حروف صفیریہ پڑھے تھے۔ غنہ کہتے ہیں گنگنانے کو، ناک میں آواز لے جانا، جس کا مخرج ہم نے خیشوم پڑھا تھا۔ غنہ کا معنی ہوتا ہے ویسے گنگنانا۔ استطالت، طول دینا، کیا کرنا؟ طول دینا، طول دینا، کسی حرف کو کھینچنا، طول، استطالت طول سے ہے، طول دینا۔ انحراف کہتے ہیں مائل ہونا، مائل ہونا کسی طرف، منحرف ہو گیا ہے یعنی ادھر سے ادھر پلٹ گیا ہے، کہیں اور مائل ہو گیا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کا لگ کر واپس آنا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ تفشی کہتے ہیں آواز کا پھیل جانا، آواز کا منہ میں، آواز لکھ لیتے ہیں، آواز کا منہ میں پھیل جانا۔ لین کہتے ہیں نرمی کو، حروف لین بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تقریر کہتے ہیں کپ کپاہٹ، کپ کپاہٹ، کپ کپاہٹ یا تھر تھراہٹ۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے کپ کپاہٹ یعنی تھر تھرانا، آواز کا تھر تھرانا۔ یہ 8 صفات ہیں جو صفات غیر متضادہ ہیں، صفات غیر متضادہ ہیں۔ پلیز پہلے انہیں لکھ لیں۔ صفیر قلقلہ، غنہ تفشی، استطالت لین، انحراف تقریر۔ پھر سے جی، صفیر قلقلہ، غنہ تفشی، استطالت لین، انحراف تقریر۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اب میرے بعد آپ پڑھیے گا، پلیز اس کو فالو کیجئے گا، میرے بعد پڑھیے گا۔ کہیے صفیر قلقلہ، غنہ تفشی، استطالت لین، انحراف تقریر۔ ایک دفعہ اور پڑھیں، صفیر قلقلہ، غنہ تفشی، استطالت لین، انحراف تقریر۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو مشکل چیز ابھی ہم نہیں یاد کر سکتے، کیوں نہیں آپ یاد کر سکتے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے بغیر کہیں پڑھے اوپر سے دیکھے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں کہ نہیں سنا رہا؟ آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ رب العزت نے اگر یاد کروا دیا ہے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ صفیر قلقلہ، غنہ تفشی، استطالت لین، انحراف تقریر۔ تو یہ 8 ہیں، 8 دفعہ آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کو زبانی یاد ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے حروف ہیں جو حروف جن میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، صفت غنہ پائی جاتی ہے، صفت تفشی پائی جاتی ہے۔ تو بہت سمپل ہے ناظرین کرام، حروف صفیریہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، زا سین صاد۔ آج کے لیکچر میں آپ کی بالکل محنت نہیں ہے، زا سین صاد میں صفت صفیر پائی جا رہی ہے۔
اسی وجہ سے تو انہیں حروف صفیریہ کہتے تھے۔ یہ نوک زبان، ثنایا علیہ اور سفلا دونوں کے کناروں سے جو حروف ادا ہوئے تھے نا 3 حروف صفیریہ، یہ وہ ہیں۔ تو ان میں ہمیشہ سیٹی کی آواز آنی چاہیے، از، اس، اوس، از، اس، اوس، یہ 3 حروف ایسے ہیں۔ اس کے بعد قلقلہ، قلقلہ آواز لگ کر واو حروف قلقلہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ قطب جدن، قطب جدن۔ یہاں رک کے ایک چھوٹی سی بات اور چھوٹا سا ملاحظہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قلقلہ کی 2 اقسام ہیں، قلقلہ کبریٰ اور قلقلہ صغریٰ۔ اچھا، کبریٰ سے مراد بڑا قلقلہ ہے اور صغریٰ سے مراد چھوٹا قلقلہ ہے۔ یہ تو معنوی بات ہو گئی، ہم نے یہ بات نہیں پڑھی ہے، اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کیوں نہیں پڑھی ہے، لیکن پہلے تو میں یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ قلقلہ کبریٰ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف قلقلہ ہیں، یہ اگر کسی کلمہ کے آخر میں آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ آخر میں، تو بڑا قلقلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بڑا قلقلہ ہوگا۔ جیسے قل هو اللہ احد، دال ساکن آئی اور کلمہ کے اینڈ پر آئی، تو اس پر ذرا بڑا قلقلہ کرتے ہیں، احد، احد، قل اعوذ برب الفلق، آپ سمجھیں، کہتے ہیں اس کے قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں اسے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہی قطب جدن میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو اور دورانِ کلمہ میں آ جائے، کہاں؟ آخر میں نہیں بلکہ کلمہ کے کہیں درمیان میں، جیسے قبلو، قبلو، قبلو میں با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو کہتے ہیں اس پہ ذرا چھوٹا قلقلہ ہونا ہے، اس پہ ذرا چھوٹا قلقلہ ہونا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی مائنر سی چند ایسی چیزیں ہیں جو عامت الناس کے لیے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، اور ان میں کوئی کوانٹٹی کا بھی فرق نہیں رکھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر یہی ہے، میں آپ سے کہوں جی چھوٹا قلقلہ کریں قبلو، اور اس پہ بڑا قلقلہ کریں احد، تو نہ تو اس کو احد کہنا ہے اور نہ ہی اس کو بڑا باریک پڑھنا ہے، ایک جیسا ہی قلقلہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں میرے خیال میں۔ تو یہ آپ قلقلہ کبریٰ ہے یا صغریٰ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی جتنا قلقلہ ہوتا ہے۔ دوران آیت جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے کہ اس کو آپ نے کتنی دیر کے لیے قلقلہ کرنا ہے اور اس کو کتنی دیر کم قلقلہ کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کی مائنر چیزیں جو ہیں نا، ان کو ہم نے صرف نظر کیا ہے، وہ ہمارے اسباق کا حصہ نہیں ہوتی، جو بجائے فائدہ دینے کے وہ کنفیوژن کا باعث بنے، یعنی فائدہ کم ہوتا ہے اور کنفیوژن زیادہ ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے ان پہ قلقلہ کرنا ہے، یہ کہیں بھی آئیں گے، دوران آیت آئیں گے تب بھی کریں گے، اتنا ہی ہوتا ہے، اور آخر میں آئیں گے تب بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کسی کلمہ کے آخر میں اگر آ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ وقف کر رہے ہیں، تو وقف کرتے ہوئے وہاں ساؤنڈ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی ہماری، چونکہ وہاں پہ سانس توڑ کے احد، اس سے آگے تو پڑھ نہیں رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا کبریٰ خود سے فیل ہو جاتا ہے۔ سو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں میں زیادہ قلقلہ کروں اور دوران آیت آئے تو میں یہاں پہ کم قلقلہ کروں۔ میں نے یہ بات اس وجہ سے آپ سے شیئر کر دی کہ چھوٹی موٹی شاید اکا دکا چیز اور بھی رہ گئی ہو ہمارے پورے کورس میں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ سر نے فلاں نہیں پڑھایا، فلاں نہیں پڑھایا، فلاں نہیں پڑھایا۔ اب را جو ہے نا، را، یہ دیکھیے گا، را جو ہوتی ہے، ہم نے یہ تو پڑھ لیا زبر ہو یا پیش ہو اس کے اوپر تو یہ پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو یہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کی 10 حالتیں ہیں اس کو پر پڑھنے کی، 10 حالتیں ہیں، مگر وہ عامت الناس کا موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مثلا آپ نے یہ نہیں سوچ لینا کہ بھئی سر کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے، چیزیں ہیں، مگر کون سی چیزیں ہیں جو شیئر ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے، کون سی فوائد کا باعث ہیں اور کون سی آپ کے لیے کنفیوژن کریٹ کر سکتی ہیں۔ را مفتوح ہو پر پڑھی جائے گی، را مضموم ہو پر پڑھی جائے گی، را ساکن ہو ما قبل مفتوح یا مضموم ہو پر پڑھی جائے گی، را ساکن ہو ما قبل بھی ساکن ہو اس کا ما قبل مفتوح یا مضموم ہو تو پر پڑھی جائے گی، را کے اوپر را ساکن، را پر کھڑی زبر آ جائے تو را پر پڑھی جائے گی، آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح را ساکن ہو ما قبل کسرہ عارضی آ جائے، را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی آ جائے لیکن پچھلے کلمہ میں ہو، را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی اسی کلمہ میں ہو لیکن ما بعد حرف مستعلیہ ہو۔ دیکھیں میں نے 10 کی 10 آپ کو سنا دی۔
اگر کوئی چاہے کہ وہ ان کو یاد کرے تو وہ اس کی ریکارڈنگ کو سن کے اس کو دیکھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، مگر یہ چیزیں کنفیوژن عام لوگوں کے لیے پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ہم نے جو چیز یاد کرنی ہے اور جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے، را کا تعلق پر پڑے جانے کا زبر اور پیش سے ہے، فتحہ اور دمہ سے ہے، وہ خواہ اس کے اپنے اوپر ہے تب بھی، خواہ خود ساکن ہے پچھلے حرف کے اوپر زبر پیش ہے تب بھی وہ موٹی پڑی جائے گی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اسی طرح را کا باریک پڑے جانے کا تعلق زیر سے ہے، وہ خود مکسور ہے، جیسے رجال، ٹھیک ہے، اگر خود مکسور نہیں ہے ماں قبل مکسور ہے تب بھی وہ باریک پڑی جائے گی۔ یہ چیز ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ تو بات ہو رہی تھی قلقلہ کی، تو میں نے یہ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی کہ قلقلہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا، قلقلہ کبریٰ، قلقلہ صغریٰ اور فلاں کیوں؟ اس وجہ سے فائدہ کی چیزیں لینی چاہیے۔ خواہ مخواہ ایک بندے نے ایک چیز لکھ دی ہے، اب آپ نے اس کی مطابقت کرنی ہے، بھلے اس نے کس ذہن سے لکھی ہے، کیا پرابلم تھا جب وہ لکھ رہا تھا، کیا مسائل ان کو درپیش تھے جب وہ لکھ رہے تھے۔ تو جو چیزیں عامت الناس کے فوائد کی ہیں، جس میں 99% فائدہ ہے، ہم وہ لے رہے ہیں، جس میں 99% کنفیوژن ہے، 1% فائدہ ہے، ہم ان چیزوں کو ترک کر رہے ہیں، اور وہ 2-4 چیزیں میکسیمم ہوں گی۔ آلموسٹ سارے کا سارا علم تجوید ہم نے کور کر لیا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک۔ آپ مجھے بتائیں گے سر فلاں حرف کی ہم نے صفت نہیں پڑھی، سر فلاں حرف کا ہم نے مخرج نہیں پڑھا، سر ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ غنہ ہے، اخفا ہے، اقلاب ہے، اظہار ہے، ادغام شفوی کیا ہے، اظہار شفوی کیا ہے، کون سی چیز رہ گئی ہے ناظرین کرام جو ہم نے نہیں پڑھی؟ ہر چیز پڑھ لی ہے علم تجوید کے اندر۔ انشاءاللہ جب یہاں پہ آئیں گے تو تمام کی تمام صفات بھی ہماری مکمل ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد آ جائیے غنہ۔ غنہ آپ کو پتہ ہے نون مشدد اور میم مشدد پر ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر ہوتا ہے۔ تفشی، یہ جو صفت تفشی ہے اس پر بھی بات ہم نے کی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم مخارج کی بات کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حرف ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، شین، شین میں یہ صفت تفشی پائی جاتی ہے۔ تفشی کہتے ہیں آواز کا پھیل جانا، ہم کہتے ہیں نا راز افشا ہو گیا ہے، افشا، تفشی، پھیل گیا ہے، تو منہ کے اندر اس کی آواز پھیل جائے گی، جیسے من الشیطان، اس طرح سے۔ استطالت کہتے ہیں طول دینا، طول دینا۔ بھئی حروف مدہ کو تو طول دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کون سا حرف ہے کہ جس حرف کو پڑھتے ہوئے اس حرف کے اندر طوالت ہونی چاہیے؟ اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ ضاد ہے، وہ ضاد ہے۔ اگر آپ کو یاد آئے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم میکسیمم پریس کریں گے، میکسیمم جب تک سانس ہمارا باقی ہے اس کو ہم پریس کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں ولدالین۔ اس کو یہ نہیں پڑھنا ولدالین نہیں کہنا، ولدال نہیں، ولد پریس کرنا ہوتا ہے، اس کو طول دینا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو طول نہیں نہ دیتے تو یہ دال بن جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے دال پڑی ہے۔ تو اس کا خاصہ ہی یہی ہے، اس کی صفت اور کیفیت ہی یہی ہے ناظرین کرام کہ اس کو ہم کیا کریں گے؟ طول دیں گے، پریس کر کے پڑھیں گے اس کو جس قدر ہم کر سکیں۔ تو ایک ہی حرف ہے جس میں صفت یہ لین، حروف لین آپ پڑھ چکے ہیں، واو یا جب ان کا ماں قبل واو یا جب ان کا ماں قبل مفتوح ہوتا ہے، واو یا کا ماں قبل جب کیا ہو؟ حروف مدہ پڑھے تھے نا ہم نے، حروف مدہ واو ساکن ماں قبل مدموم ہو، تو یہاں یہ ہے واو ساکن ماں قبل مفتوح ہو، یا ساکن ماں قبل وہاں کہا مکسور ہو، یہاں کہا مفتوح ہو، واو اور یا ساکن ہوں اور اگر ان سے پہلے زبر آ جائے، ان کا ماں قبل مفتوح آ جائے، اس صورت میں انہیں نرمی سے پڑھتے ہیں، نرمی سے پڑھتے ہیں۔ سختی تو باقیوں پہ بھی نہیں کی تھی، لیکن ان پہ ان کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں۔ اب آ جائیے انحراف، انحراف۔ اب یہ جو صفت ہے ناظرین کرام، مائل ہونا، مائل ہونا، کہا جاتا ہے کہ یہ نون میں پائی جاتی ہے، نون میں پائی جاتی ہے یا لام میں یا را میں۔ بیسیکلی جو طرفیہ والے ہیں نا، زبان طرفیہ والے جو مخارج تھے، جب طرف زبان ثنایا ربائی انیاب سے لگتی تھی، آپ کو پتہ ہے نون ادا ہوا وہاں سے، تو وہ کہتے ہیں زبان یہاں سے نکل کر ادھر لیفٹ کو جا کے لگتی ہے، لیفٹ کو جا کے لگتی ہے، ادھر مائل ہوتی ہے تو پھر واپس اصل جگہ کی طرف آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ یہ بھی بالکل امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، یہ بھی بالکل امپورٹنٹ اور دل پہ لگانے والی چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، بالکل بھی نہیں، بس سن لیا ہے آپ نے، دل میں رکھ لیں،
اللہ اللہ خیر صلاح کہتے ہیں انحراف زبان مائل ہوتی ہے نون کے مخرج کی طرف پھر واپس آتی ہے، یا را کے مخرج کی طرف مائل ہوتی ہے، تو ایسا ہی تو ہونا ہے جی، جب زبان نے کوئی حرف ادا کرنا ہے اس نے اس طرف جانا تو ہے، پھر واپس آنا ہے۔ لام نون را کے مخرج کی طرف جب جاتی ہے پھر اس نے درمیان میں ہی واپس آنا ہوتا ہے نا، جہاں اس کی پراپر جگہ ہے، تو اس کو انحراف کہتے ہیں نون پر یہ جو ہے وہ صفت انحراف کا اطلاق ہوتا ہے نون پر۔ یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی، میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کر دیا کہ یہ بہت دل پر لینے والی چیز نہیں ہے، آپ نے اس پہ گھنٹوں سوچنا نہیں ہے، ایسا نہ ہو نیند نہ آئے رات بھر کہ یہ پھر کیسے جاتی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے انحراف ہوتا ہے، اس کو دل پہ نہیں لینا آپ نے۔ اب آ جائیے، یہ بڑی زبردست چیز ہے، تقریر۔ تقریر یہ تقریر نہیں ہے، وہ جو مقرر کرتا ہے نا، تقریر جو ہوتی ہے خطاب، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو شعراء سے کہا جاتا ہے مقرر مقرر مقرر۔ جی دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو اس میں کپ کپاہٹ ہے، اس میں تھر تھراہٹ ہے، ساؤنڈ ایک جیسی ریپیٹ ہوتی ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے را میں۔ کس میں صفت پائی جاتی ہے؟ یہ را میں، صرف ایک حرف میں یہ صفت تقریر پائی جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ صفت تکرار جو ہے، تقریر جو ہے، یہ کپ کپاہٹ کی، تھر تھراہٹ کی جو صفت ہے، کتنے حروف میں پائی جاتی ہے؟ صرف ایک حرف میں پائی جاتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ایک لطیفہ ہے، میں سب کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں اپنی کلاسز میں، کوئی بات نہیں اگر یہ لائیو چل رہی ہے کلاس اور اگر منہاج ٹی وی پہ چل رہی ہے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ دو لوگوں کا نام عبد الرحمن تھا، دو لوگوں کا نام عبد الرحمن تھا، تو پہلے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنا نام بتائیے، اس نے کہا جی وہ تھوڑا سا توتلا تھا اور زبان میں لکنت تھی، تو اس نے کہا جی میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے۔ تو پھر جب اس نے کہا آپ بتائیے، تو اس نے کہا میرا بھی نام یہی ہے مگر اس میں اتنی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے کی بات کی، یہ صفت تقریر، وہ زیادہ عبد الرحمن پہلے والا زیادہ دل پہ لے گیا تھا، صفت تقریر کو اس نے زیادہ دل پہ لے لیا تھا، تو اس وجہ سے یہ ہے صفت تقریر، کپ کپاہٹ پیدا کرنا را کے اندر۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور وجہ تخلیق دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نظر کرم کے طفیل اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کی توجہات اور آپ کے فیض کے طفیل بحمد اللہ تعالی آج ہم قواعد تجوید اس وقت تک سارے مکمل کر چکے ہیں۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آپ اس کلاس کا حصہ بنے ہیں، اور تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اور منہاج ٹی وی کی خصوصی پیشکش کے ذریعے آپ ان نشریات سے رمضان المبارک میں جڑے اور ان علوم کو آپ نے اپنے قلوب و اذہان میں منتقل کیا۔ اس پہ مبارکباد اور بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اس بات کی بحمد اللہ تعالی۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے جو صفات پڑھی ہیں وہ ان کو کہتے ہیں صفات غیر متضادہ۔ کون سی ہیں؟ صفات غیر متضادہ۔ غیر متضادہ سے کیا مراد ہے؟ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آواز جنبش سے آ رہی ہے تو باقیوں میں تو ایک دوسرے کی معنوی طور پر یہ ضد نہیں ہے۔ تو یہ کتنی تھیں؟ 8 تھیں۔ صفیر، قلقلہ، غنہ تفشی، استطالت لین، انحراف تقریر۔ صفیر، قلقلہ، غنہ تفشی، استطالت لین، انحراف تقریر۔ صفیر سیٹی کو کہتے ہیں۔ بتائیے حروف صفیریہ کون سے ہیں؟ ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں پہلے بھی اور آج بھی پڑھ لیے، کون سے ہیں؟ زا سین صاد، زا سین صاد۔ اگر آپ کہیں کہ سیٹی تو سیٹی ایسے بجتی ہے از، اس، اس۔ اس کے بعد قلقلہ، قلقلہ کہتے ہیں آواز کا لگ کر اور ٹکرا کر واپس آنا، جنبش سے لگ کر ٹکرا کر۔ یہ جنبش کیا ہوتی ہے؟ آپ جنبش لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، ورنہ ویسے ہی آپ کو سمجھ آ رہے وہ جنبش سے ہی آئے گا۔ ہم نے گیند کی مثال پڑھی تھی، اس کو کبھی مت بھولیے گا۔ دیوار پر گیند لگ کر جیسے واپس آ جاتی ہے، اسی طرح آواز اپنے مخرج پر لگ کر واپس آ جاتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 تھے نا، قطب جدین ان کا مجموعہ تھا، اور حکم ان کا یہ تھا کہ جب یہ حروف ساکن آئیں گے تب ان پہ قلقلہ ہونا ہے۔
غنہ، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. کس کو؟ نون مشدد اور میم مشدد کو. نون مشدد اور میم مشدد کو. کتنی دیر؟ قصر، قصر 1 سے 2 الف، کم از کم 1 الف جتنا. اس کے بعد غنہ تفشی. تفشی کہتے ہیں آواز کا منہ میں پھیل جانا. شین میں یہ صفت پائی جاتی ہے. کس حرف میں؟ شین میں. تفشی میں بھی شین ہے اور الگ سے شین میں بھی تفشی ہے. سین تفشی میں حرف شین ہے اور شین میں صفت تفشی ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد ہے استطالت. استطالت کہتے ہیں ناظرین کرام طول دینا، پریس رکھنا، حرف کو میکسیمم کھینچ دینا. یہ صفت صرف داد میں پائی جاتی ہے. اگر آپ اس صفت کو نکال دیتے ہیں، دود دود نہیں رہتی، وہ دال ہو سکتی ہے، وہ دال کی طرح پڑھی جا سکتی ہے. اور آپ کے علم میں ہے نا کہ اس پر ہم بڑی ڈیٹیل بات کر چکے ہیں مخارج کے بیان میں کہ یہ زود ہے کہ دود ہے. وہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. یہ دود ہی ہے. اور روئے زمین پر ایک عربی ایسا نہیں ہے، 22 عرب ممالک میں سے کسی ماں نے ایسا عربی پیدا نہیں کیا جو اس کو زود پڑھتا ہو. تو ہم کیوں زود پڑھیں پھر، جب یہ ہے ہی عربی اور عربی لغت ہے اور عربی کے حروف تہجی ہیں. اور قرآن پاک قرآنً عربیہ یہ عربی میں نازل ہوا ہے، تو ہم عربی کے ہی جو مخارج ہیں اسی کو ہی انشاءاللہ تعالی ادا کریں گے. تو اس کو ہمیشہ دود پڑھنا ہے. لین کہتے ہیں نرمی کو. نرمی سے کون پڑھے؟ 2 حروف کو پڑھا جاتا ہے، واو یا، جب ان کا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. جب ان کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے. اس کے بعد ہے انحراف. انحراف سے مراد ہے زبان نون کو ادا کرنے کے لیے ادھر مڑتی ہے، پھر واپس آتی ہے کہ پھر اس نے لام اور را کو بھی ادا کرنے ادھر جانا ہے. تو انحراف ہوتا ہے بار بار، اس کا ادھر سے ادھر مائل ہوتی ہے، ادھر سے ادھر مائل ہوتی ہے بار بار. اس کو صفت انحراف کہتے ہیں. یہ بہت ٹیکنیکل چیز نہیں ہے جو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے اس پہ پریشانی نہیں لینی. تقریر. تقریر کی صفت کس حرف میں پائی جاتی ہے؟ را میں. ار. وہ جو میں لیکچرز کے دوران کئی دنوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس پر زبر آئے گی، اس پر یہ آئے گی، جان بوجھ کے کر رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں غیر شعوری طور پہ یہ بول رہا تھا، شعوری طور پر را میں ایکسٹرا صفت تقریر کا اظہار کر رہا تھا آپ کی توجہ کو کھینچنے کے لیے اور مبذول کرنے کے لیے اپنی طرف. تو ناظرین کرام بحمد اللہ تعالی یہاں پر ہمارا قواعد کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آئیے چلتے ہیں آج کے قرات کی طرف اور آج کی قرات میں جو آیات ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں. آئیے جی. اسی کلاس کے اینڈ پر ہم بات کریں گے کہ پھر کل ہم نے کیا کرنا ہے. کل آخری کلاس میں ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے جانتے بوجھتے گزشتہ سبق میں آپ کو زیادہ پڑھا دیا تاکہ آج اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. کیوں کیا ایسا، یہ اس کلاس کے اینڈ پر بات کرتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اس کا اعراب لگاتے ہی اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک قاعدہ بھی نہیں بچا ہے. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کا آپ کو مخرج نہیں آتا، اور ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کی صفات سے متعلق ہمیں کنفرمیشن نہیں ہو چکی. تو آئیے ناظرین آج کا سبق ہم نے لکھ لیا ہے.
اس کو آپ میرے بعد پڑھیے گا، اس کو پڑھتے ہیں، تلفظ صحیح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے قواعد تجوید کا اطلاق ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، پڑھیے گا میرے بعد۔ او کصیب من السماء، او کصیب من السماء، یہ جن چیزوں کو انڈر لائن کیا ہے یہ زیادہ توجہ طلب ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی ہمیں سمجھ ہے یا نہیں۔ او میں واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، تو یہ واو مدہ ہے کہ واو لین ہے؟ یہ واو لین ہے، اس میں صفت لین پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد صیبم، نون ساکن اور نون تنوین بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے قرات کے اندر۔ تو نون تنوین اور یا نون ساکن کے 4 قاعدے پڑھے ہوئے ہیں ہم نے، اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ نون تنوین کے بعد میم آئی، میم حروف اظہار میں سے ہے، دیکھتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا، نہیں اس میں سے تو نہیں ہے۔ حروف اخفاء میں سے ہے، تا تھا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، نہیں یہاں بھی تو نہیں ہے۔ اقلاب میں ہے، حرف اقلاب تو با ہے، پھر ایک ہی بچتے ہیں اور وہ ہیں حروف ادغام، جن کا مجموعہ تھا یرملون، یا را میم لام واو نون، ادغام حروف ادغام میں سے۔ تو نون تنوین کے بعد میم حرف ادغام آ گیا، تو نون تنوین کا ادغام ہو گیا کس میں؟ میم میں، اسی وجہ سے اس پہ شد آ گئی۔ اس بات کو ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، لیکن میرے دل میں ہے کہ آپ یہ زیادہ اطمینان ہمیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ جو ہوتا ہے نا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، یہ اصلی یہ نون ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نون ہے۔ یہ ایسا نون ہے جو لکھا یوں جاتا ہے مگر پڑھا نون ہی جاتا ہے۔ لکھا 2 زبر ہوگا، آپ مت سمجھیں کہ یہ 2 زبر ہے، یہ نون ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ 2 زیر ہے، نہیں یہ نون ہے۔ مت سمجھیں یہ 2 پیش ہے، نو یہ نون ہے، نون ہے، نون ہے۔ اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین، نون تنوین، نون تنوین۔ دیکھ لیں، اگر آپ چاہیں تو پڑھ کے دیکھ لیں۔ الف 2 زبر ان، آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ الف 2 زیر ان، الف 2 پیش ان، تو یہ نون ہوتا ہے جو لکھنے میں یوں ہوتا ہے اور پڑھے جانے میں پھر یہ نون ہوتا ہے، اور یہ نون بھی ساکن ہوتا ہے، یہ نون بھی ساکن، تنوین کا نون بھی ساکن ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ نون ساکن تو سمجھ میں آتا ہے اس کے قواعد کا، یہ نون تنوین کے بعد کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ نون تنوین 2 زبر ضرور ہے مگر ہے یہ بھی نون، 2 زبر زیر آئے گی نون ہے، 2 پیش آئے گی تو اس کو نون ہی سمجھیں، اسی وجہ سے تو انہیں نون تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین کہتے ہیں۔ دیکھیے گا، نون تنوین جو کہ ساکن ہوتا ہے، اس کے بعد میم آ گئی، اس نون کا ادغام یہاں پہ ہونا ہے۔ تو سیبن تھا، سیبن، بن بن نون تھا، اس نون کا ادغام میم میں ہو گیا، تو بن کی بجائے بم ہو گیا، بم۔ او کصیب من السماء، اس میں ناظرین کرام ادغام ہوا، اور ادغام بالغنہ ہوا، اور ادغام بالغنہ والے آپ کو پتہ ہے کہ 4 حروف ہیں، یا نون میم واو، جس کو ویمن بھی لکھا ہم نے اور نومی بھی لکھا ہم نے۔ الف، الف ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد چونکہ حمزہ آ گیا، حمزہ سبب مد میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ نا 3 اسباب مد تھے، حمزہ، شد اور جزم۔ حمزہ ہے، اور کیا یہ اسی کلمہ میں ہے؟ اسی کلمہ میں ہے، تو یہ مد متصل آ گئی۔ حمزہ نے مد دی ہے اس پہ، مد متصل، متصل پہ کیا کرتے ہیں؟ طول کرتے ہیں، 4 سے 5، مد متصل پہ کیا کرتے ہیں؟ طول کرتے ہیں۔ شد والی مد پر بھی طول کرتے ہیں، سکون اصلی والی مد پر بھی طول کرتے ہیں، جس کو مد لازم کہا تھا ہم نے، اور مد متصل بھی پر بھی طول کرتے ہیں۔ مد منفصل ہو یا مد عارض ہو تو اس پہ توسط کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد آگے ہے فی ہی، پڑھیے میرے بعد، فی ہی، یہ یا کون سی ہے؟ ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، بتائیے، یا مدہ ہے نا؟ کیا ہے؟ یا مدہ۔ یہ حرف مدہ تھا تو مد آ گئی تھی، یہ حرف مدہ ہے تو یہ مد کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس حرف مدہ کے بعد آگے کوئی سبب مد نہیں آیا، کوئی کیا نہیں آیا؟ سبب مد نہیں آیا، تو پھر مد کیوں آئے گی؟ مد دینے والے ہی نہیں ہیں تو مد کون دے گا؟ آگے چلتے ہیں جی۔ ظلمات ورعد وبرق، ظلما،
یہ کیا ہے؟ ضا کو پہلے تو ہم نے موٹا پڑھا، حروف تفخیم میں سے ہے، مستعلیہ میں سے ہے، خص داغتن داغتن قز قز موٹا کر کے پڑھا۔ پھر یہ کیا ہے؟ الف المدیہ الصغیرہ، نون تنوین۔ دیکھ لیں میں اس کو کبھی تنوین نہیں کہتا، میں نون تنوین کہتا ہوں۔ یہ نون ہے نون ہے نون ہے، تو اس نون کے بعد آگے واو آ گئی ہے، نون تنوین کے بعد واو آ گئی جو کہ حروف ادغام میں سے تھی، تو یہ تھا ظلمات، تن وراد تھا نا، تن وراد، تن کا جو نون ہے اس کا ادغام ہو گیا واو میں، تبھی تو واو مشدد ہے، تو پڑھیں گے ظلمات ورعد، تم و، ایک الف جتنا اس پہ ادغام غنہ کرنا ہے ہم نے، ادغام بالغنہ ہو گیا۔ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، رعد و دوں و، اگین نون تنوین، اس کے بعد واو حروف ادغام میں سے، ادغام بالغنہ ہو گیا۔ برقن میں را ساکن ہے تو موٹا پڑھیں کہ باریک پڑھیں، پر پڑھیں کہ خفیف پڑھیں، کوئی بات نہیں، یہ ساکن ہے تو ماں قبل کی حرکت دیکھیں گے، اگر ماں قبل پر زبر یا پیش ہو تب بھی یہ باریکی موٹی پڑھی جاتی ہے، پر پڑھی جاتی ہے، تو اس کو برق نہیں کہیں گے، برق برق، موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے، یہ ہے۔ اچھا اگر آپ آگے چلانا چاہتے ہیں ساکن کریں گے تو اس پہ قلقلہ ہوگا، کتب جدن میں سے ہے، اور اگر آپ اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو نون تنوین اور آگے یا ہے، یا اگین حروف ادغام میں سے ہے، یا را میم لام واو نون، یرملون 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 اس کا مجموعہ تھا، تو یہ ہو جائے گا برقوی یجعلون قوی یجعلون، ادغام بالغنہ، یجعلون میں جیم ساکن ہے، ناظرین کرام جیم پہ کیا ہوا؟ جیم ساکن ہے، 5 حروف ایسے تھے جب وہ ساکن آتے تھے تو ان پہ قلقلہ ہوتا تھا، قاف تا با جیم دال جیم، تو اس کو یوں نہیں پڑھنا یجعلون، یج نہیں کہنا، یج یج یج، تھوڑا سا قلقلہ کرنا ہے، اور آج کی سبق پہ اگر ہم جائیں تو قلقلہ صغرا کرنا ہے، کبرا نہیں کرنا۔ میری نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے کبرا میں اور صغرا میں، ایک ہی بات ہے، دونوں بہنیں ہیں، صغرا بھی اور کبرا بھی۔ تو یجعلون، یجعلون میں جیم ساکن ہے، اس پہ قلقلہ کرنا ہے، اتنی بات کافی ہے، واو ساکن ما قبل مضموم، یہ واو مدہ ہے، حروف مدہ پہ طول کرتے ہیں، توسط کرتے ہیں کہ کسر کرتے ہیں؟ کسر کرتے ہیں، کسر کہتے ہیں 1 سے 2 الف کھینچنا، تو اس پہ ہم نے قصر کیا ہے۔ اصابعہم، اصابعہم، یہ جو الف ہے یہ حرف مدہ ہے، اس وجہ سے کہ ساکن ما قبل مفتوح ہے، اور میم ساکن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، میم ساکن پہ کیا ہوگا؟ میم ساکن پہ آپ نے دیکھا 95% جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مور دین 95% اظہار شفوی ہوتا ہے، اظہار شفوی ہوتا ہے، اظہار شفوی ہوتا ہے، یہ بھی اظہار شفوی ہے۔ فی آذانہم، فی آذانہم، فی پہ مد کیوں آئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مد ہے کس پر؟ یا پر ہے، یا ساکن ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے تو یہ یا مدہ ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، مگر یہ مد کس نے دی؟ مد یہ دی ہے کھڑی زبر نے، تو سر کھڑی زبر تو سبب مد ہے ہی نہیں، کھڑی زبر تو سبب مد ہے ہی نہیں، مد تو دینی ہے ان تینوں نے، تو ناظرین مکرم یہ جو کھڑی زبر ہے نا یہ یوں ہوتا ہے، آذانہم، یہ حمزہ ہی ہوتا ہے اس کو، جس کو ختم کر کے تو کھڑی زبر کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر یہ حمزہ ہے، اس نے مد دی ہے، تو کیا یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے جس میں حرف مدہ ہے، یا اگلے کلمہ میں ہے؟ اگلے کلمہ میں ہے، تو یہ مد منفصل ہے، مد منفصل ہے، اس پر توسط کرتے ہیں، طول نہیں کرتے۔ پھر الف مدہ ہے، پھر میم ساکن پہ اظہار نہیں، اظہار شفوی نہیں ہے، آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آئی ہے تو ادغام شفوی، کیا ہوگا؟ ادغام شفوی، ہم من الصواعق، ہم من الصواعق، یہاں ادغام شفوی ہے، غنہ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی، الف مدہ ہے۔ حذر الموت، حذر الموت، را مفتوح ہے اس وجہ سے پر پڑی گئی ہے، واو ساکن ما قبل مضموم ہے، واو لین ہے یہ، واللہ، واللہ، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم پڑھا ہے، پر کر کے پڑھا ہے، اس کے بعد کھڑی زبر الف المدیہ صغیرہ اس کو کہتے ہیں، اس پر کرتے ہیں قصر، قصر کرتے ہیں حروف مدہ اور نظائر حروف مدہ کے اوپر۔ محیط بالکافرین، محیط بالکافرین،
یا مدہ آ گیا، تم نون تنوین کے بعد با آئی ہے، با کیا ہے؟ حرف اقلاب ہے، با کیا ہے؟ حرف اقلاب ہے، یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آئے گی تو اسے چھوٹی میم سے بدل دے گی۔ کس کو بدلا ہے؟ اس نون کو چھوٹی میم سے بدلا ہے، تو یہاں اقلاب ہوا ہے۔ اقلاب میں یہ جو میم آتی ہے نا، یہ بھی ساکن ہوتی ہے، میم ساکن کا پھر آگے قاعدہ چل جائے گا، پھر میم ساکن کے بعد اگر با پڑھیں گے تو اخفاء شفوی ہو جائے گا، اور ہم کہیں گے محیطم، تم، یہ اخفاء ہو رہا ہے میم ساکن کا آگے با کی وجہ سے، محیطم بالکافرین، یہ الف المدیہ صغیرہ ہے، یہ یا مدہ ہے، اور ساکن یہ سکون عارضی ہے، اس وجہ سے اس کو کہیں گے مد عارض۔ کیا کہیں گے؟ مد عارض۔ ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اس پر قواعد تو ہمارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ کل کی جو ہماری اب کلاس ہونے والی ہے اور جو ہماری آخری کلاس ہونے والی ہے، وہ بہت اہم ترین کلاس ہے اس حوالے سے کہ کل ہم قواعد تجوید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سے لے کر آج کے دن تک جو قواعد پڑھے ہیں، سارے قواعد کی بھرپور ریویژن کریں گے کل کی کلاس میں۔ کل آخری کلاس ہے، اس میں کیا ہوگا؟ بھرپور ریویژن ہوگی، اور کل کی آخری کلاس کے بعد آپ کی فائنل تقریب ہوگی جو کہ پرسوں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے حوالے سے تفصیلات میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ بھی اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کم از کم جو ہے نا ایک تسبیح درود پاک کی شکرانے کے طور پہ ضرور پڑھیے گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، کہ آپ ہی کی توجہات اور آپ ہی کے نالین پاک کے تصدق سے یہ سنگ میل اس رمضان المبارک میں ہم عبور کرنے پر اللہ رب العزت نے یہ استطاعت عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، یہی چیزیں جو ہم نے 19-20 لیکچرز میں پڑھی ہیں، بلیو کریں یہ 1.5 سے 2 سال میں پڑھی اور سمجھائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہوا ہے، اور یہ تحریک منہاج القرآن کے طفیل ہوا ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کی نظر کرم اور فیض کے طفیل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔